اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے لوگو میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کا شکر ادا کرو، اور اس سے قبل خالق نے فرمایا میرا شکر ادا کرو۔ شکر یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ٹھاک کھا لیا جائے پھر ڈکار آ جائے تو صرف کہہ دینا الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے، بلکہ حضور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، سفر پر روانہ تھا، میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر، اور اس سے پانی زیادہ نکل رہا ہے، پانی زیادہ نکل رہا ہے، پتھر چھوٹا ہے۔ میں حیران ہوا، یہ پتھر چھوٹا ہے، پانی زیادہ نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ رب نے فرمایا پتھر سے بات کر، ہم نے اس کو طاقت بولنے کی دے دی ہے۔ رب نے پتھر کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ اس زیادہ آپ کے اندر سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ وہ پتھر کہنے لگا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کی میں جو رو رہا ہوں زیادہ، اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو رب نے جہنم بنائی ہے اس کا ایندھن یا تو انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ جب سے سنا ہے تو خوف کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ اس پتھر کو بچا کر جہنم سے جنتی بنا دے۔ رب نے فرمایا داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور پتھر کو جہنم سے ہٹا کر ہم نے جنتی بنا دیا۔ دعا کہہ کر چلے گئے، واپس آئے، کسی دن گزرے تو آپ نے پھر دیکھا اس سے ڈبل پانی نکل رہا ہے، پہلے سے زیادہ نکل رہا ہے۔ آپ حیران ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اے مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا پتھر سے خود پوچھئے۔ جب پتھر سے پوچھا، پتھر کہنے لگا جو میرا پہلے رونا تھا وہ خوف الہی کی وجہ سے تھا، اب رونا خوف الہی سے نہیں بلکہ رب کے شکر میں رو رہا ہوں، رب کے شکر میں رو رہا ہوں۔ فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ جس نے ہاتھ پاؤں دیے، جس نے آزاد دیے صحیح سلامت، اور آپ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تجھے بنا کر کتنی قسمیں اٹھائیں۔ پہلے ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی، لیکن اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا مجھے والتین کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے مکہ شہر کی قسم۔ اور مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے رب ذوالجلال نے ان کو ادھر منسوب کر کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو ان کو کتاب دی، انجیل توراۃ، انجیل زبور اور قرآن پاک، چاروں کتابوں کی قسم رب نے یاد کر کے زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ شہر کی قسم، چار قسمیں اٹھا کے رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان، اے انسان مجھے طور سینا کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے تیل کی قسم، مجھے خانہ کعبہ کی قسم، انسان میں تینوں کیڑا سونا بنایا ہے، میں نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چار قسمیں پہلے اٹھا کر رب نے، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مجھے حرم کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے اس شہر کی قسم، قسمیں چار ارشاد فرما کے فرمایا انسان میں نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا، کتنا خوبصورت بنایا۔ تو یہ انسان، اس کے بارے میں فرمایا کہ تو شکر ادا کر میرا۔ انشکر لیا انسان، میں نے تمہیں خوبصورت بنایا۔ فرمایا میں نے تمہیں ہونٹ دیے، لب دیے،
میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں تمہیں معذور نہیں بنایا بلکہ میں نے تم کو بالکل خوبصورت انسان بنایا۔ جس جگہ پر کان فٹ ہونے تھے اسی جگہ پہ فٹ کیے، جس جگہ پر آنکھیں فٹ ہونی تھی وہیں پہ کیے، سارا کچھ بنا کر اللہ رب العالمین نے تیار کر کے، اور اس رزق کا متلاشی ہے، اس رزق کے پیچھے دوڑا ہوا ہے اور مجھے بھول گیا ہے۔ اس رزق کا ذمہ تو میں نے فرشتوں کو اس وقت دے دیا ابھی تو 4 مہینے کا ماں کے پیٹ کے اندر تھا، 4 مہینے تیری عمر تھی ابھی اور ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی اس کے لیے جب تک یہ زندہ رہنا ہے اس وقت کے لیے وقت تک اس کا رزق لکھ دیا جائے۔ شکر ادا کرو، انشکر لی والی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دوسرے نمبر پر والدین کا شکر ادا کرو، والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور نبی علیہ السلام نے ماں باپ کی خدمت کر کے بتایا، اور نبی علیہ السلام کی آل اولاد نے طریقہ بتایا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہی ہیں اور سامنے حضرت امام حسن بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سامنے بیٹھے ہیں اور کھانا نہیں کھا رہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ عرض کرتے ہیں اماں جان آپ پہلے کھا لیں میں بعد میں کھاؤں گا۔ بیٹا وجہ کیا ہے؟ فرمایا امی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ جس نوالے پر، جس بوٹی پر، جس لقمے پر آپ کی نظر ہو وہ میں اٹھا کے کھا لوں تو بے ادبی سمجھتا ہوں، بے ادبی سمجھتا ہوں۔ آپ کھانا کھا لیں میں بعد میں کھاؤں گا۔ عمر کتنی ابھی 6 سال کی عمر ہے۔ یہ تربیت ہے حضور کے گھرانے کی تربیت۔ ابھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ 3 سال کی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں، اور قرآن پڑھ رہی ہیں گھر میں۔ عمر کتنی ہے؟ 3 سال، گھر میں قرآن پڑھ رہی ہیں اور دوپٹہ جو ہے نا وہ سرک کے نیچے آ گیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا، اے بیٹی زینب قرآن پڑھتے ہوئے نا سر سے دوپٹہ نہیں اتارتے۔ اماں جان مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی، میں اپنے رب سے کلام کر رہی تھی، رب کا قرآن پڑھتے ہوئے اتنا ذوق آ گیا، اتنا شوق بڑھ گیا، رب نے مجھے اتنی محبت آ گئی قرآن پڑھتے ہوئے، مجھے یوں لگ رہا تھا میں خود رب سے باتیں کر رہی ہوں، تو میں اتنی آگے نکل گئی مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ تو ماں نے کیا فرمایا؟ بیٹا جو مرضی ہو جائے شریعت پہ عمل ضرور کرنا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے بیٹی کی۔ ابھی عمر کتنی ہے؟ 3 سال۔ تو ہم کہتے ہیں جب بڑی ہو جائے گی تو خود تربیت ہو جائے گی۔ اب اس کو وہ نکر پہنا دو چھوٹی سی، ہاف بازو اس کو کپڑے پہنا دو، جب بڑی ہو جائے گی نا تو سمجھ جائے گی۔ نانا ابھی سے تربیت کرو، یہ حضور کے گھرانے سے پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ طریقہ بتایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شہزادہ کونین نے، جنتی جوانوں کے سردار نے۔ جب جنت میں محشر کا دن جنت بپا سارے جنت میں جائیں گے تو جنت سوال کرے گی مولا تیرا وعدہ تھا کہ مجھے کوئی خوبصورتی عطا کی جائے۔ رب ذوالجلال جنت سے فرمائے گا میں نے تمہیں حسن و حسین نہیں دے دیے، یہ خوبصورت اور تھوڑی ہے کوئی؟ تو گرامی قد انہوں نے سکھایا طریقہ کہ والدین کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ وہ ایک بزرگ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو کہا جاؤ باہر دروازہ کھولو، کسی نے دستک دی تو بیٹے نے کہا ابا جان یہ نوالہ کھا کر جاتا ہوں۔ فرمایا مرضی تے پھر اپنی کی تھی نا، میری تے نہ منی۔ والدین کا شکر ادا کرو، انشکر لی والی والدیک۔ اور بہت بڑے محدث گزرے حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح کلاس میں آیا تو میرے 2 شاگرد آ گئے اور کہنے لگے استاد جی ہم نے خواب دیکھا ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ کو سنائیں خواب۔ استاد صاحب نے فرمایا سناؤ کیا خواب ہے؟ تو شاگرد کہنے لگے ہم نے خواب یہ دیکھا، خواب کے اندر آپ کی داڑھی مبارک میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں،
اور ان سے نور کی لائٹیں نکل رہی جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں. نور کی لائٹیں داڑھی شریف سے، وہ جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے وہ آسمان کی طرف جا رہی ہیں. استاد صاحب فرمانے لگے، دوسرا شاگرد کہنے لگا استاد جی مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے رات کو جو خواب دیکھا میں نے بھی یہی دیکھا ہے. دونوں شاگردوں کا خواب ایک ہی ہے. استاد صاحب فرمانے لگے شاگردوں یہ تعبیر ہو چکی ہے، تعبیر ہو چکی ہے. استاد جی کیا تعبیر ہے ہمیں بھی بتا دیں. فرمایا بیٹو اس کی تعبیر یہ ہے، جب میں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر گیا میری امی جان سوئی ہوئی تھی، میں اس کے پاؤں کو دبانے لگ گیا. دیکھ لو میری طرف توجہ ہے، اسی کہنے ہیں مٹھیاں پڑھ لگ پیا. فرمایا امی جان دے قدماں نو میں دبان لگ پیا، مٹھیاں پڑھ لگ پیا. تے جدوں میں مٹھیاں پڑھدا سا نا تے مینوں نیند دے جھونکے آن لگ پے، پر قدم نہ چھڈے، قدم پھڑ کے اما دے بیٹھا رہا. ماں دے تلویاں دے نال میری داڑھی مس ہوندی سی. تسی خواب وچ ویکھیا کہ میری داڑھی وچوں او نور دیاں لائٹاں نکل کے آسمان تے جا رہیاں نے. او میری داڑھی دا کمال نہیں، او اما جان دے تلویاں دا کمال ہے. او امی جان دے قدماں دے نال تلویاں دے نال جو داڑھی شریف لگی سی نا او ان دا کمال ہے. ماں باپ دی خدمت کر، ماں دا کہنا منن نال رب کتنی برکتاں عطا دیندا، رب تے ولی بنا دیندا ہے. پہلا